آج کی سٹوری کریپی پاستا لیٹ می ٹیک یور پکچر ہے، جو کہ اس ویب سائٹ پہ ایک بندے کی طرف سے اپلوڈ کی گئی ہے۔ تو یہ سٹوری اس کے پرسپیکٹیو سے نریٹ کی جائے گی۔ بندہ کہتا ہے، لوگو مجھے مدد کی ضرورت ہے۔ میں پیغام اپنی گاڑی سے لکھ رہا ہوں، جو کہ ایک ٹرک سٹاپ پر کھڑی ہے، کائزر آرکنساس کے بالکل باہر۔ میرے والدین کا یہیں ٹینیسی میں ایک کیبن ہے۔ چونکہ وہ بوڑھے ہو رہے ہیں، اس لیے ہم نے پراپرٹی کی دیکھ بھال کی ذمہ داری تقسیم کر رکھی ہے۔ میں سال میں چند بار وہاں خود جاتا ہوں تاکہ شہر کی زندگی سے دور ہو سکوں اور وہاں کے حالات کا جائزہ لے سکوں۔ میں عام طور پر کائزر میں رکتا ہوں کیونکہ وہاں پیٹرول پمپ ملتا ہے، ایک گروسری سٹور ہے اور ایک چھوٹا سا پارک بھی ہے۔ یہاں اگر ضرورت پڑے تو میں اپنے آپ کو فریش کرنے کے لیے رک جاتا ہوں۔ میرے پاس اگلے کچھ دن کی کام سے چھٹی تھی۔ فیصلہ کیا کہ انہیں کیبن میں گزاروں گا، اس لیے میں نے اپنا سامان باندھا اور شہر سے نکل پڑا۔ سب کچھ بالکل معمول کے مطابق تھا جب تک میں کائزر نہیں پہنچا۔ میں 3 بجے کے کچھ بعد ہائی وے سے اترا اور پارک کی طرف چلا۔ سوچا کہ تھوڑی دیر چلوں گا، پھر کچھ کھانے کو لے کر اپنے راستے پر چل پڑوں گا۔ شروع میں کچھ بھی غیر معمولی نہیں تھا، لیکن جیسے ہی میں نے پہلے چھوٹے ٹیلی کو عبور کیا، میں نے دیکھا کہ ایک عورت ایک سٹالر لے کر میرے راستے میں کھڑی ہو چکی ہے۔ وہ جیسے وہاں پر فکس ہو چکی ہو۔ وہ اپنے فون پر نظریں جما رکھی ہے اور دوپہر کی تیز دھوپ میں یہ نہیں کہ وہ جا کر شیڈ میں کھڑی ہو جائے، جو بالکل اس کے ساتھ میں ہی تھا۔ میں نے محتاط انداز میں اس کی طرف قدم بڑھائے۔ مجھے عجیب لگا کہ وہ وہاں سٹالر لے کر کھڑی ہے۔ میرے دماغ میں عجیب و غریب خیال آنے لگے، جن کو میں نے دبا دیا، جیسے کہ وہ نشے میں ہو سکتی ہے۔ میں نے اس کے کندھے پر بالکل آہستہ سے دستک دی اور فرمایا، آپ ٹھیک ہو محترمہ؟ میں نے پوچھا۔ عورت نے اوپر نہیں دیکھا۔ ایسے لگتا تھا کہ اسے میری موجودگی کا کوئی احساس ہی نہیں ہو۔ میں اس کی بائیں طرف سے گزرنے لگا جب میں نے بچے کو سٹالر میں دیکھا اور رک سا گیا۔ وہ حرکت نہیں کر رہا تھا اور اس کا چہرہ بالکل سرخ ہو چکا تھا، اور اس کے ننھے ہاتھ نیوی کلر کے سٹالر کے ساتھ جم بھی گئے تھے۔ اس کے منہ اور قمیص پر پیلا نارنجی رنگ تھا۔ او میرے خدا! میری آواز کانپنا شروع کر گئی۔ وجہ بچہ مر چکا تھا۔ مجھے اس بات کا یقین تھا۔ وہ وہاں اپنے فون میں مصروف کھڑی تھی اور اس کا بچہ مر چکا تھا، اور اسے اس بات کا احساس بھی نہیں تھا۔ میں نے احتیاط سے بچے کے ہاتھ کو چھوا۔ وہ گرم تھا، لیکن اتنا گرم نہیں جتنا ایک زندہ انسان کا ہونا چاہیے۔ عورت نے اچانک میری طرف دیکھا اور میں چونک اٹھا۔ اس نے اپنے ہونٹوں کو نرم سی مسکراہٹ میں دبا لیا۔ میں نے بھی مسکرا دیا، اس امید سے کہ یہ میری الجھن کو ختم کر دے گا۔ تم کتنے پیارے ہو، اس نے پیار سے کہا۔ میری مسکراہٹ ماتم پڑ گئی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہہ سکتا، اس نے اپنا فون میری طرف پھیر لیا۔ میں نے دیکھا کہ اس کا انگوٹھا شٹر بٹن پر دبایا ہوا تھا۔ میں نے ایک دماغی ہاتھ اٹھایا اور کوشش کی کہ میری آواز پرسکون لیکن جلدی ہو۔ محترم، آپ کو سائے کے تلے کھڑا ہونا چاہیے۔ میں ایمبولینس بلانے والا ہوں۔ اس کے سٹالر سے اپنا ہاتھ ہٹایا اور میری طرف بڑھنے لگی، اور فون ابھی بھی آگے بڑھایا ہوا تھا۔ تم کتنے پیارے ہو، اس نے کہا، اور مختلف طریقوں سے میری تصویر لینے لگی، اور اس کوشش میں تھی کہ وہ زیادہ سے زیادہ تصویریں لے سکے۔ جب وہ قریب آئی تو میں نے دیکھا کہ اس کی پتلیوں میں کوئی خرابی ہے۔ ایک پتلی
بالکل چھوٹی تھی جبکہ دوسری پوری طرح پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے پیچھے ہٹنے کا آغاز کیا۔ میں باقاعدہ خوفزدہ ہو چکا تھا۔ مجھے تمہاری تصویر لینے دو، اس نے مجھے منایا۔ محترمہ، برائے کرم، کیا میں آپ کے فون کا استعمال کر کے مدد کے لیے کال کر سکتا ہوں؟ میری آواز کام گئی۔ اس بیچارے بچے کو بھی دیکھ کر مجھے ترس آنے لگا اور میرا دل ٹوٹ سا گیا۔ میں نے اس سے فون لینے کے فیصلے کو کوسا۔ یہ عورت واضح طور پر ذہنی صحت کے چنگل میں پھنس چکی تھی۔ مجھے تمہاری تصویر لینے دو، اس نے پھر کہا۔ میں بھاگنے لگا۔ اب اس مسئلے کو اکیلے حل کرنے میں دلچسپی نہیں تھی اور میرے پیچھے چلنے لگی۔ مجھے تمہاری تصویر لینے دو، یہی اس کی رٹ تھی۔ میں نے پارکنگ کے راستے بھاگنے کا فیصلہ کیا اور اپنی چابیاں اپنی جیبوں میں تلاش کرنے لگا۔ جب میں نے اپنے کندھے میں ناخن کی چبھن محسوس کی تو میں چیخ اٹھا۔ جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ عورت نے میری گردن کو پکڑا ہوا تھا، مجھے اپنی جگہ پر روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے فون میرے ہاتھ کے سامنے رکھا اور دوبارہ سے شٹر بٹن پر اپنی انگلی جما لی اور تصویریں لینے لگی۔ میں نے ایک گہری سانس لی، پھر میں نے فون کو جھپٹ لیا۔ میں نہیں جانتا کہ باقی لوگ کہاں ہیں، لیکن آرکنساس میں بہت زیادہ گرمی ہے۔ اس کے ہاتھ پسینے سے بھرے ہوئے تھے اور فون آسانی سے اس کی گرفت سے نکل گیا۔ خوف کے عالم میں نے اسے پوری طاقت سے پھینک دیا۔ عورت کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی جب فون اسفالٹ سے ٹکرایا۔ اس نے زور زور سے سانس لینا شروع کی۔ پھر میری حیرت کے لیے اس نے مجھے چھوڑ دیا اور فون کی طرف دوڑنے لگی۔ میں حیرت زدہ ہو گیا اور ایک لمحے کے لیے جم گیا۔ پھر میں نے اپنی گاڑی کی طرف قدم بڑھائے اور اس میں بیٹھ کے نکلنے لگا۔ میں نے دیکھا کہ عورت جو اپنے فون کے ٹکڑوں کے قریب اب گھٹنوں کے بل بیٹھ چکی ہے۔ میں نے ڈرائیونگ شروع کی اور 911 پر کال ملانے کی کوشش کی، لیکن مجھے بار بار وائس میل پر ڈال دیا جاتا۔ مجھے اصل راحت تو تب محسوس ہوئی جب میں نے سڑک کے پاس ایک پولیس ویگن کو کھڑے دیکھا۔ میں اس کے پاس گیا اور اپنی گاڑی کو روک دیا۔ میں گاڑی سے نکلا اور پولیس کار کی طرف بڑھا۔ آفیسر، پارکنگ میں ایک عورت ہے اور اس کا بچہ۔ میں یہ کہنے لگا کہ ایک سیکنڈ کی لہر نے میری بات کا اختتام ڈھانپ لیا۔ پولیس کے نکلتے ہوئے ریڈیو سے کچھ آوازیں میں ٹکڑوں میں سمجھ سکا۔ ہمیں بیک اپ کی ضرورت ہے، EMD راستے میں ہے، جواب نہیں دے رہا ہمیں۔ میں نے سنا اور ہر لمحہ میرے دل گھبرانے لگا۔ پولیس آفیسر نے گاڑی کی کھڑکی سے جھانکا اور مجھے مسکراتے ہوئے کہا، تم کتنے پیارے ہو۔ میں پیچھے ہٹنے لگا۔ مجھے تمہاری تصویر لینے دو، اس نے دہرایا۔ میں بولنے سے قاصر تھا، بس اپنا سر ہلا دیا۔ اس کی واکی ٹاکی کی آواز رک گئی اور ایک صاف مردانہ آواز سنائی تھی، مجھے تمہاری تصویر لینے دو۔ پھر ایک دھماکے جیسی آواز ریڈیو سے آئی، جس کے بعد چیخیں اور شور شرابہ کی آوازیں سنائی دے سکیں۔ چند سیکنڈ بعد اصل دھماکے کی آواز پارکنگ میں گونجی۔ میں نے اس آواز کی طرف دیکھا اور ایک بڑی آگ صاف نیلے آسمان میں اٹھنے لگا۔ پولیس آفیسر اپنی گاڑی سے باہر نکلا۔ اس کے چہرے پر ایک نرم مسکراہٹ تھی اور فون میری طرف بڑھایا ہوا تھا۔ میں نے بات مکمل نہیں کرنی تھی۔ میں گاڑی کی طرف بھاگا اور کائزر سے باہر نکلا۔ میں نے کچھ میل دور جا کر ایک ٹرک سٹاپ پر گاڑی روکی اور اب میں یہی ہوں۔ کیا کوئی میری مدد کر سکتا ہے؟ اگر یہ آج کی سٹوری آپ کو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کرنا، اور اس طرح کی اور سٹوریز کے لیے سبسکرائب کرنا۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس جیسی سچویشن کو ٹیکل کر سکتے ہیں یا پھر ایسا کچھ واقعہ
آپ کے ساتھ بھی پیش ہوا ہے جس کے کوئی جوابات نہیں؟ کمنٹس میں ضرور بتانا۔